رب مجھ کو بلائے گا. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو کیسے آپ سب لوگ؟ تو آج ہم آئے مکہ کی زیارتوں پہ. سفر کی 27 تاریخ رات کا وقت تھا اور اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے آپ نے ہجرت کی تھی. لیکن ہجرت سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا یہاں پہ سارے کفار جو تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تھے اور ان ظالموں نے مکہ المکرمہ کے اندر بیٹھ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ان لوگوں نے مشورہ کیا تھا. ایک میٹنگ رکھا تھا اور جس میٹنگ میں بڑے بڑے سردار ابو جہل تک اس مجمع کے اندر موجود تھا اور اسی مجمع میں ایک شیطان جو ہے انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. اور مجمع میں بیٹھنے کے بعد جب نبی کے خلاف بات چلنے لگی تو ایک شخص اٹھا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کہتا ہے کہ معاذ اللہ ان کو مکہ المکرمہ سے باہر کر دیا جائے. کہہ دیجیے نعوذ باللہ. دوسرا بندہ اٹھا اسی مجمع سے اور وہ ہمارے نبی کے خلاف اس نے بھی یہ کہا کہ ان کو مکہ المکرمہ کے کسی ایک کالے کوٹھری میں یعنی کہ مکہ پاک ہی میں کسی کالے کوٹھری میں ان کے ہاتھ پیر کو باندھ کر اس میں بند کر دیا جائے. کسی سوراخ کے ذریعے ان کو کھانا پینا دیا جائے. کہہ دیجیے نعوذ باللہ. جب یہ بات رکھی گئی تو مجمع میں جو شیطان بیٹھا تھا انسانی شکل میں بوڑھے کی شکل میں تو وہ شیطان اچانک اٹھا اور کہنے لگا ایسا نہ کرے. کیوں؟ اسے یہ بات پتا تھی اگر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے باہر کر دیا جائے گا تو اگر ایک بھی انسان اگر ان سے ملاقات ہو گئی وہ نبی کا ہو جائے گا. یعنی کہ حضور کے چہرے کو جس نے دیکھا ہے نا وہ کلمہ پڑھ لیا ہے. پھر شیطان نے یہ کہا اگر ان کو کسی کمرے میں بند کرو گے اور یہ اگر ان کے چاہنے والوں کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو وہ آگے ان کو چھڑا کر لے کر چلے جائیں گے. تو شیطان نے مشورے میں یہ کہا ایسا نہ کر کے ایسا کیا جائے. نعوذ باللہ. اب شیطان نے مجمع میں جب اس بات کو رکھا ہے تو تقریباً وہاں پہ 40 لوگ تھے اور سارے کے سارے اس بات پہ راضی ہو جاتے اور راضی ہونے کے بعد ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر ہمارے نبی کے گھر پہنچ گئے. مکہ باغ میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ مکہ المکرمہ کا لائبریری موجود ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک والا پیارا جگہ تھا. وہ جگہ آج بھی موجود ہے اور وہاں پہ ایک لائبریری بنایا گیا ہے. اسی جگہ پہ کفار مکہ جو ہے نا حضور کے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا اور اس کمرے کے اندر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود. اب حضور نے فرمایا علی سے کہ علی آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ. اب اندازہ یہ لگائیے آپ کے محلے میں اگر 4 ہی پولیس والے کھڑے ہو جائیں نا پورا محلہ ٹینشن میں اپنا تفریح کا ماحول رہے گا. دروازہ کوئی کھولے گا نہیں. لیکن نبی کے گھر پہ 4 نہیں ہے 40 لوگ ہیں. ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے اور ارادے سے ہی کہ معاذ اللہ جیسے ہی نکلیں گے قتل کے ارادے سے وہاں پہ کھڑے. اور حضور نے علی سے فرمایا کہ علی آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ. اب حضرت علی کا ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ہے. جیسے ہی حضور نے کہا کہ آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ اور کل امانتیں بعد کے مکے والوں کو پھر کل مدینے پاک چلے آنا. یہ جملہ جب حضرت علی نے سنا تو دل میں خیال یہ آتا ہے کہ آج کچھ بھی ہو جائے مجھے موت نہیں آ سکتی. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ آج آرام کر دو اور کل ان کی امانتیں یعنی کہ حضور کے بعد جو امانتیں موجود تھیں مکے والوں کی تو حضور نے ان کے سپرد کیا اور کہا کہ ان کو کل بعد کے پھر مدینہ پاک چلے آنا. جملہ سننے کے بعد حضرت علی بے خوف ہو گئے. اور آج بھی اسی حال میں یہ پہاڑ موجود ہے. پہاڑ نوکیلا پہاڑ بھی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کو لے کر جا رہے تھے تو پنجوں کے بل اللہ اکبر. اب اندازہ لگائیے کہ پنجوں کے بل چلنا سب کے بس کی بات نہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی سے محبت تھی نا تبھی تو غار ثور کو غار یار بھی کہا گیا
اور یہ حضور کی محبت میں جو زخم حضرت ابو بکر صدیق کو ملا تھا وہ ضائع نہیں ہوا. قلب غار ثور کے دامن میں حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے اور آج بھی نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق مدینے میں موجود ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ یہ نبی سے محبت کا صلہ. آج ہم لوگ جو آئے ہیں نا یہاں پہ فقط اگر حضور سے محبت نہیں ہوتی تو شاید ہم بھی یہاں پہ نہیں آتے. آج دنیا بھر سے جو زائرین آ رہے اس لیے آ رہے کہ حضور نے اس غار کے اندر آپ نے 3 دن اور 3 راتیں آپ نے قیام فرمایا تھا. تو لوگ آ رہے ہیں اس غار کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے. لوگ آج بھی اوپر بھی جا رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بالکل سامنے جو بلڈنگ دکھ رہی ہے نا, بلڈنگ کے پیچھے دیکھیے لائن لگی ہے, لوگ اوپر جا رہے ہیں. یہ بلڈنگ کے پیچھے دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ کو حاضر نظر آ رہے ہوں گے اور آگے جانے کے بعد جو رائٹ ٹرن پہ ٹرن ہوں گے پھر وہاں سے لیفٹ ہو جائیں گے. لیفٹ ہونے کے بعد بالکل سیدھا اوپر جو میں نے جگہ بتایا ہے نا جہاں پہ وہ دو پتھروں کے بیچ میں جو جگہ اس کے نیچے دیکھیے لائن لگی ہے. ہاں ایک دم ٹاپ پہ, ٹاپ والا جو پتھر ہے اس کے بیچ میں جگہ ہے, دیکھو گیپ ہے. اور جہاں پہ گاپ ہے نا اسی کے بیک سائڈ پہ جو ہے وہ غار آج بھی موجود ہے. لیکن غار کی کیفیت کیا ہے؟ آج بھی اگر آپ غار کے اندر جائیں گے ایسی روحانیت ہوگی, ایسی پیاری خوشبو ہوگی کہ آپ سوچ ہی نہیں پائیں گے. آپ کا دل بولے کہ وہیں بیٹھے رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے قدم ناز لگے, حضور کے جسم مبارک لگے, کیونکہ آپ نے وہاں پہ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے قیام فرمایا ہے. اور اسی غار کے دروازے پہ مکری نے جالا بھی لگایا ہے, کبوتری نے انڈے وہیں پہ دیے. اور یہ وہی غار ہے جہاں پہ گھونسلہ بھی لگایا تھا. یہ وہی غار ہے جس غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کے اندر آپ نے جو ہے حضور کے ساتھ جو ہے 3 دن آپ نے قیام کیا. اور حضور کے ساتھ جو 3 دن آپ نے گزارا تھا نا, شاید ہم پورے زندگی بھر نیکی کریں گے نا تو اس ایک نیکی کے برابر نیکی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا یہ کروڑوں احسان ہے کہ ہمارا ہمامہ جو ہے چاول جو ہے اس کے ذریعہ آج الحمدللہ ہم کو یہاں پہ آنے کا موقع ملا ہے. یعنی کہ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا اور رب نے ہی بلایا ہے لیکن ایک ذریعہ بنا کے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. کسی سانپ نے کاٹا ہے, اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کہ کہاں کاٹا دکھائے. جب آپ نے یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسی جگہ میں بتایا. پھر حضور نے اپنا لواء دہن نکالا اور جس مقام پہ سانپ نے کاٹا تھا آپ نے لگا دیا. یہ حضور کی لواء کی برکت, یہ زہر بھی جاتا رہا اور حتیٰ کہ پورا زہر ختم ہو گیا. اب کفار مکہ غار کے قریب پہنچا ہے, لیکن غار کے ارد گرد چاروں طرف تلاش کرے. غار کے دروازے پہ بھی پہنچ گئے. اب غار کے دروازے کو جب دیکھا تو ان لوگوں کے دل میں کیا آ رہا ہے خیال, یار اس غار کے اندر کون آیا ہوگا, یہ تو یہاں پہ جالے لگے, یہاں پہ کوئی اگر آیا بھی ہوگا یہ جالے تو زمین پہ گر جاتے, کبوتری کے انڈے زمین پہ آ جاتے. یعنی کہ عقلوں پہ پہلے ہی پڑتا تھا, اب آنکھوں پہ بھی پردہ پڑ گیا. کفار مکہ جو تلاش کرتے کرتے جب تھک گئے, غار کے اندر سے حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے کہ سارے غار کے بالکل قریب آ چکے ہیں. حضور سے فرمایا اور آپ نے یہ کہا, اے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ کفار مکہ ہمیں تلاش کرتے کرتے غار کے قریب آ گئے, اب ہم دونوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ہم 2 نہیں, ہم 3 ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا رب موجود ہے, آپ بے فکر ہو جائیے, کچھ نہیں ہوگا. جب حضور نے یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں تسلی ہو گئی. آپ کہہ دیے کہ آپ بس صبر کر لیجیے. حضور نے جب کہہ دیا ابو بکر صدیق خوش مہینہ مسجد نمرہ خمسہ دگائے. اللہ دبلا کفار مکہ غار کے دروازے پہ ارد گرد ڈھونڈتے رہے, تلاش کرتے کرتے جب تھک گئے تو سارے کے سارے نیچے آ گئے. اور حضور نے وہیں پہ 3 دن آپ نے قیام کیا. یعنی 27ویں شب کو آپ پہنچے تھے, 28, 29, 30 3 دن آپ وہاں پہ رکے. اور 1 ربیع اول کو پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور سیدھا آپ مدینے کا رخ کیا اور مدینے کے لیے آپ روانہ ہو گئے. اور الحمدللہ اب ہم لوگ آ گئے میدان عرفات کے بالکل سامنے دیکھیں گے سب لوگ پیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے. اس طرح دیکھیے پیلے رنگ کا بورڈ لگا ہے اور بورڈ پہ لکھا ہے اسٹارٹ عرفات, یعنی کہ حدود عرفات. حضور کی حدیث کیا ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کے دن یوم عرفہ کے دن عرفات میں اور حالت احرام میں جو 1 منٹ کے لیے 1 لمحے کے لیے عرفات میں آیا وہ حاجی ہو گیا.
اور جو نہیں آیا وہ اس کا حج نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لے۔ الحمدللہ آج ہم لوگ جو ہے میدان عرفات کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ پورا جو خوبصورت سا مناظر آپ کو دونوں سائڈ پہ دکھائی دے رہا ہے، یہ عرفات کا میدان ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن پوری دنیا یہاں پہ آتی ہے۔ اگر دنیا بھی آ جائے گی نا، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ پوری دنیا اس میدان کے اندر سما جائے گی۔ یہ شان اور قدرت میرے رب کی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ یہی وہ میدان ہے جو کل روز محشر کا ایک حصہ بنے گا۔ میدان عرفات کی جو سرزمین ہے، یہ زمین ان کے شان میں جا ملے گی، اور جب دونوں زمین ملیں گے نا تو میدان محشر کا میدان برپا ہوگا۔ سارے مسلمان یہی حاضر ہوں گے، سب کے اعمال یہی پہ کھلیں گے، اور یہی پہ حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ہم سب کو بھی 9 ذی الحجہ کے دن یہاں پہ آنے کی توفیق دے دے۔ اور یقیناً جو 9 ذی الحجہ کے دن آ گیا نا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا، اور ایسا پاک کو صاف کر دے گا کہ جیسے آج ہی ماں کے شکم سے پیدا ہوا، یعنی اگلے پچھلے سارے گناہوں کو رب کعبہ نے معاف فرما دیا۔ تو بولو انشاءاللہ اس میں آئیں گے ہم لوگ سب، بولو انشاءاللہ۔ دیکھیں دل میں جذبہ رکھے، ہماری اوقات نہیں ہم یہاں آ سکتے، اور پیسے کی کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی لوگ نہیں آ پاتے۔ رب دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں نا، کسی کا تو ایسا کام ہو گیا ہوگا اس سے پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، حاضری ہو گئی۔ کتنے ایسے کہ جو نہ جانے کتنے سالوں سے انتظار میں تھے، تو رب کعبہ نے بلایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حبیبی مسجد نمرہ أنا أقول لك يا أبو عبده يا أول ولا بعدين؟ يسار، خش من هنا يسار على طول سيدا مسجد موجود.